جیسے وزیر اعلیٰ سندھ اور اس کا پورا ٹیم رہتے ہیں، ویسے ہی وزیر اعظم پاکستان نہ صرف کراچی، پورے پاکستان کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ نظر آنا چاہیے۔ اب پورے ملک کا NDMA یہ ہو، کراچی کے 3 نالوں اور میر پور خاص کی عوام اتنے ہی پاکستانی ہیں۔ وفاق جو ہمارا گیس سے، ہمارا ریونیو سے چلتا ہے، کہہ رہا ہے کہ 300 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ اگر میرا وزیر اعلیٰ اعلان کرتا غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹے جاتے، انسان بنو پھر سیاستدان بنو۔ وہ تو آتا ہے اپنا مرید سے اپنا حصہ دینے کے لیے نہیں آتا۔ جیسے ہم بیٹھے ہیں، جیسے وزیر اعلیٰ سندھ اور اس کا پورا ٹیم بیٹھے ہیں، ویسے ہی وزیر اعظم پاکستان نہ صرف کراچی، پورے پاکستان کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ نظر آنا چاہیے۔ ان کے لیے امداد کے نہ صرف اعلانات، ریکنسٹرکشن، ریہیبلیٹیشن اور اس وقت جو ریلیف کی ضروریات ہے، وہ اس ملک کا کیپٹن بنے۔ اس سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے کیپٹن بن کے نہ صرف ہمارا وسائل میں سے، لیکن ہمیں اپیل کرنا پڑے گا، جیسے صدر زرداری نے بیرون ملک سے پیسوں کا بندوبست کیا ہے، ہم اپنے کسان کو، اپنے بارش کے متاثرین کو اس طریقے سے لابارش نہیں چھوڑ سکتے۔ میں کہتا آ رہا ہوں کہ ہمارا NFC میں ہمارا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ سالوں سال پہلے 116 بلین، پھر اس سال 235 بلین کا ملا ہے۔ ویسے ہم نے کووڈ میں جو ہمارا امید تھا وفاق کی طرف سے وہ پورا نہیں ہوا، ہمیں اپنا ریسورسز پہ ریلائی کر کے مدد پہنچانا پڑا۔ اس وقت جو ہماری بس کی بات ہے، جو ہمارے پاس ہے، ہم اپنے عوام میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا ٹینٹس کا جو سٹاک ہے، ٹینٹس کا سٹاک کو ایگزاسٹ کیا ہے۔ ہم تو نیا آرڈر کر رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ NDMA میں بہت زیادہ سٹاک ہوگا۔ 2000 ٹن سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ ان کو ہر جو بے گھر متاثرین ہیں اس وقت کم از کم ٹینس پہنچانا پڑے گا۔ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور وہ تو میر پور خاص کو نقشہ پہ بھی نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب تاریخی بارش اس طریقے سے آتا ہے، سیلاب بھی آتا ہے اور ہمارا LBOD کے مسئلے ہیں کہ ہمیں یہاں پانی ہٹانے سے ٹائم لگتا ہے۔ اس پورے وقت میں آپ نے پناہ پہنچنا ہے، سر پہ چھت پہنچانا ہے، ٹینٹ کم از کم دے دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس بارش کی وجہ سے مال پہ، جانوروں پہ نقصان ہو رہا ہے، مسکیٹوز کی وجہ سے، ہمیں اس پہ بھی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور سب کو ایک بن کے اس مشکل وقت میں، ہمارا عوام کے مشکل گھڑی میں ساتھ دینا پڑے گا۔ ہم نے کراچی کے 3 نالوں کو بہت کوریج دیا ہے۔ NDMA کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان 3 نالوں پہ آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے ہو۔ آپ پورے ملک کا NDMA ہو، آپ کو پوری ملک کو اپنانا پڑے گا۔ کراچی کے 3 نالوں اور میر پور خاص کے عوام اتنے ہی پاکستانی ہیں۔ سوات میں آپ کی ضرورت ہے، گلگت بلتستان میں آپ کی ضرورت ہے، بلوچستان میں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا ذمہ داریاں پورا کریں۔ اسی عمران خان کا نعرہ تھا، مینیفیسٹو تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، لیکن ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ نیا پاکستان میں 1 نہیں 2 پاکستان ہے۔ 1 نہیں 2 پاکستان اس لیے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، آپ پہ کرپشن کیسز آ جاتے ہیں، الزامات آ جاتے ہیں، تو باپ بیٹے سمیت لندن جا کے کرکٹ کھیل رہے ہیں، پکنک انجوائے کر رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے ہمیشہ یہ 1 نہیں 2 پاکستان کا قانون ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا کیس، سندھ کا FIR سندھ میں ہونا چاہیے، اکیوز بھی سندھ کا، کرائم بھی، سپوزڈ کرائم بھی سندھ کا، مگر ٹرائل پنڈی میں۔ آج تک ہم اس کا اعتراضات کر رہے ہیں، یہ کس قسم کا نظام میں ہوتا ہے؟ یہ کہاں لا کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سندھ کا کیس پنڈی میں ٹرائل کریں؟ 3 ایسے کیسز ہیں، 3 اسپیشل اسسٹنس ہے۔
ایک اسپیشل اسسٹنٹ صاحب ہر دن ٹی وی پہ آتا ہے، کرپشن کا راہ پلاپتا ہے، آج تک ہمیں نہیں بتا سکے کہ اپنے اثاثے میں جو آپ نے دیر سے ڈکلیئر کیے ہیں، آپ کے بیوی کے اور آپ کے خاندان کے اثاثے بیرون ملک کیسے ہیں؟ کہ اسپین میں ذرا بتائے آپ کے پاس پراپرٹیز کیسے آئے؟ کیا یہ جو کرپشن کیسز آپ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، آپ نے ان سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا کے بیرون ملک پراپرٹیز خریدے ہیں؟ اس کا جواب آپ کیسے اور کب دیں گے؟ ایک اور اسپیشل اسسٹنٹ صاحب ہے جو کہ پیناما میں انوالوڈ ہے۔ پیناما آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے لیے یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا تھا ایک زمانے میں نا۔ پیناما تو نواز شریف کے ساتھ شروع و ختم نہیں ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک دوسرا اسپیشل اسسٹنٹ ہے جو سب سے سپر ڈوپر اسپیشل اسسٹنٹ ہوتا ہے، جن کا ایک قسم کا جادو کا تحفظ ہے، یہاں تک کہ ای سی ایل سے بھی اگر ہٹنا ہے تو وہ جادو کے طریقے سے جلد از جلد ہٹ جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر پیناما کے جیسے سنگین الزام ہے تو اس پہ بھی کوئی جے آئی ٹی نہیں بنتا، کوئی ان سے حساب نہیں مانگا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو نیا ایک دوسرا اسپیشل اسسٹنٹ کے بارے میں ایک بہت ایکسپلوسیو سٹوری آئی ہے، اس پہ تو خان صاحب استعفیٰ مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو اس اسپیشل اسسٹنٹ نے بڑا ایک ذمہ دارانہ فیصلہ لیا، جو کہ عمران خان کہتا تھا کہ یہ عمران خان کا جب بھی الزام لگتا ہے کرپشن پر، پہلے استعفیٰ دو، حساب دو، اپنے آپ کو صاف کرو، پھر واپس آئے۔ لیکن اگین جیسے میں نے کہا، اسپیشل اسسٹنٹ اگر آپ ہوتے ہو، ایکسٹرا اسپیشل تحفظ ملتا ہے آپ کو، اور اس اسپیشل اسسٹنٹ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کے پاس، آپ کے خاندان کے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ بیرون ملک پورا کا پورا بزنس امپائر ہے، اور اگر سابق صدر کو حساب دینا پڑتا ہے، جو کہ ہم دیتے ہیں، اپنے حساب دیتے ہیں، جھوٹے الزامات کا بھی حساب دیتے ہیں، تو ہم سب ایک ہے۔ پاکستان میں اگر دو نہیں ایک قانون ہے تو ہم سب کو ایک ہی قسم کا جواب دینا پڑے گا۔ اور آپ نے جیسے صدر زرداری سے پہ نا انصافی کر کے انلیگل جے آئی ٹی بھی بنایا، ایک پورا سلسلہ چلا، ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ایک قانون ہے سب کے لیے، ہم سب پاکستانی ہیں، تو وزیر اعظم سمیت اسی قانون کے مطابق ان کے اوپر جے آئی ٹی کب بن رہا ہے، ان کا نیب کا گرفتاری کب ہے، کچھ گرفتاری کے بعد نیب انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے نا، تو پہلے وہ گرفتار کرتے ہیں، پھر وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پھر وہ کیس بناتے ہیں۔ آج تک خورشید شاہ صاحب تو جیل میں ہیں۔ اگر خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں، اگر صدر زرداری کیسز بھگت رہے ہیں، اگر وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف کیسز بھگت رہا ہے، تو پھر بڑی مہربانی ان کو بھی ایسی طریقے سے حساب دینا پڑے گا۔ اسی نیوز کا آرگنائزیشن جس نے اس اسپیشل اسسٹنٹس کے بارے میں بہت سے فیکٹس سامنے لے کر آئے، اسی نیوز آرگنائزیشن کہتا ہے کہ پرویز مشرف سابق عامر ڈکٹیٹر غدار کے پاس بیرون ملک جائیدادیں ہیں، پیسے ہیں جو ایف پی آر کے ریکارڈ سے میچ نہیں کرتے۔ کیا کسی میں ہمت ہے کہ ایک سابق عامر جو سرٹیفائڈ غدار بن چکا ہے خود کہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کسی نے پیسہ ڈالے، مجھے پتہ نہیں کسی کیسے کتنا، اس سے آپ حساب نہیں مانگیں گے؟ یہ مذاق بند کرو۔ حساب ہونا ہے تو سب کا حساب ہونا ہے اور انصاف سے حساب ہونا ہے۔ یہ مذاق کے جھوٹے کیسز پہ نہ حساب نہیں ہوتا، اور اصل حساب کا کیسز بنائیں۔ جب آپ جانتے ہو کہ آپ حساب توشہ خانہ کا نہیں، آپ حساب 18th امینڈمنٹ کا لے رہے ہو، آپ حساب این ایف سی کا ایوارڈ کا لے رہے ہو، آپ حساب جمہوریت کے لے رہے ہو، تو اگر ہمت ہے اس ایف آئی آر میں کاٹے پھر غداری کا ایف آئی آر ہم پہ کہ ہم نے 18 امینڈمنٹ دیا، ہم نے ڈیولیوشن دیا، ہم نے اپنے عوام کو ان کا حق پہنچایا۔ عوام ہمارے ڈوب رہے ہیں، کسان کا فصل تباہ ہے، 2.5 ملین ڈسپلیس ہے، اور وفاق جو ہمارا گیس سے، ہمارا ریونیو سے چلتا ہے، کہہ رہا ہے کہ 300 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ پھر آپ یہ ذرا سوچیں، اگر میرا وزیر اعلیٰ اعلان کرتا
کہ ہم ٹیکسز میں اور ریونیو میں 300 روپیہ نہیں دیں گے وفاق کو، غداری کا سرٹیفکیٹس نہیں بانٹے جاتے، پیٹریوٹزم کا شک نہیں پوچھا جاتا. یہ دوگلا نظام بند ہونا چاہیے. جیسے پتہ نہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کے پیسے ہیں، اس ملک کے عوام کے پیسے ہیں، پورے پاکستان سے پیسہ جمع ہو کے اسلام آباد چلتا ہے، اور ان کا ذمہ داری ہے کہ مشکل میں وہ ساتھ دے. Now اگر وہ نہیں مانتے ہیں کہ ہم پنجاب پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیں ہمارا حق ہمارے عوام کو ان کا حق they are entitled to their rights، پھر وہ کہہ دے. لیکن یہ جو بچکانہ اسٹیٹمنٹس ہیں، غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس ہیں، انسان بنو پھر سیاستدان بنو، انسان بنو پھر وزیر بنو، یہ میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دارانہ اپروچ ہے جو فوراً حل ہونا چاہیے. یہ سیاست کے بلت الگ سے کوئی ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہمیں زیادہ ایسے پیش نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک فیٹف کی ایشو ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اور جوائنٹ اپوزیشن کے امینڈمنٹس مان لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ہم اگلے سیشن میں، اگلے جوائنٹ سیشن میں ہمارے امینڈمنٹس کے ساتھ مانے ہوئے ساتھ یہ پاس کر سکیں. ورنہ ہم سنگین جو ہے اعتراضات بھی اٹھائیں گے. کچھ ہمارے سخت اعتراضات ہیں کہ آپ فیٹف کے مت پہ پاکستانی کی بنیادی حقوق میں، پاکستان کے عوام کے انسانی حقوق میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. قریشی صاحب کا ہم عزت کرتے ہیں، مگر وہ تو آتا ہے اپنا مرید سے اپنا حصہ لینے کے لیے، دینے کے لیے نہیں آتا.